بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 23 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 23 کے اندر مختلف طریقے کے آپ صفت کے جملے بھی پڑھیں گے کہ صفت کس طرح سے بھی آتی ہے۔ تو دیکھیں گے سب سے پہلے درس نمبر 23 ہے، درس الثالث والعشرون، 23واں سبق۔ ولدو کا حاذا، ولدو مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف ہے۔ ولدو کا حاذا، تیرا یہ لڑکا، ولدو گویا کہ یہ ولدو کا حاذا تیرا یہ لڑکا، تو ولد کی یہ صفت کیا بنے گی؟ یہ حاذا بنے گی۔ ولدو کا حاذا، تیرا یہ لڑکا، تیرا یہ لڑکا۔ اب گویا کہ پورا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولدو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اب ہم اس کو پھر موصوف بنائیں اور حاذا کو اس کی صفت بنائیں، یوں کہہ سکتے ہیں ولدو کا حاذا، تیرا یہ لڑکا، حدیثو کا حاذا ثواب، حدیثو کا تیری، حدیث یعنی حدیثو، حدیث کا یہ مضاف الیہ بنے گا، پہلے حدیث مضاف کا ضمیر مضاف الیہ اور پھر مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ حدیثو کا حاذا، تیری یہ بات، حدیثو تیری یہ بات، ثواب درست ہے، تیری یہ بات درست ہے۔ حاذا کتابو کا، یہ تیری کتاب ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس میں اشارہ مبتدا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی ضمیر نہیں ہے، تو یہاں حصر کا معنی بھی نہیں ہوگا۔ حاذا کتابو کا، یہ تیری کتاب ہے، حاذا ہوا کتابو کا، اب یہاں پر ضمیر میں درمیان میں ضمیر آ گئی تو گویا کہ ایک مبتدا یہ ہے اور پھر دوبارہ سے پھر مبتدا ثانی پھر خبر ہے، تو یہاں اب حصر کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ حاذا ہوا کتابو کا، یہی تیری کتاب ہے، پہلے والے میں معنی ہوگا یہ تیری کتاب ہے اور دوسرے معنی میں معنی ہوگا یہی تیری کتاب ہے۔ پھر آگے ہے حاذا قمیصو کا، حدیث کی جمع آتی احادیث، حاذا قمیصو کا، اب یہاں سب میں اسی طرح آپ کو یوں کر لیں تین میں، حاذا مانے یہ، قمیصو کا تیری قمیص، تیرا کرتا، حاذا قمیصو کا یہ تیرا کرتا ہے، حاذا قمیصو کا یہ تیرا کرتا ہے۔ حاذا ہوا قمیصو کا، یہی تیرا کرتا ہے، حاذا ہوا قمیصو کا یہی تیرا کرتا ہے۔ پھر آگے سیفو کا حدید، سیف مانے تلوار ہوتا ہے اور جمع اس کی سیوف آتی ہے، سیفو کا تیری تلوار، حدید تیز ہے، سیفو کا حدید تیری تلوار تیز ہے۔ پھر آگے ولدک الکبیر صالح، ولد مضاف کا ضمیر مضاف الیہ اور مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکبیر اس کی صفت ہے۔ اسی طرح آپ سارے جملوں کے اندر یوں ہی دیکھیں گے، حدیثو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف اور حاذا اس کی صفت ہے۔ یہ تیری بات درست ہے، تیرا یہ لڑکا، یہاں پر بھی یہ مرکب ناقص کہیں گے اسے، ولد مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، حاذا صفت، تیرا یہ لڑکا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ولدک الکبیر، تیرا بڑا لڑکا، ولدک الکبیر تیرا بڑا لڑکا، تو بڑا جو ہے یہ صفت ہے ولد کی، تو یہ پورا مل کر کے مضاف الیہ سے مل کر موصوف اور کبیر صفت۔ اور صفت کیسے آئے گی؟ یہ موصوف کے اعتبار سے آئے گی کہ یعنی مضاف ہمارا جیسا رہے گا ویسی اس کی صفت رہے گی۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنا ہے تو صفت بھی جو ہے مضاف کے اعتبار سے آئے گی، مذکر رہے گا تو مذکر کے اعتبار سے آئے گی۔ ولد الکبیر تیرا بڑا لڑکا، صالح نیک ہے، تیرا بڑا لڑکا نیک ہے۔ اب یہاں مختلف طریقے کی صفتیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حاذا صانع الہند المعروف، اب دیکھیں یہ المعروف ثانی کی صفت ہے، یعنی پورا جملہ یہ صانع مضاف، ہندی مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے اور المعروف اس کی صفت ہے، اور ثانی مضاف مرفوع ہے تو اس کی المعروف اس کی صفت بھی مرفوع ہے، یعنی معروف صفت پر جو اعراب آتا ہے وہی موصوف پر جو اعراب آتا ہے وہی صفت پر آتا ہے، تو اس حساب سے یہاں دیکھیں کہ معروف بھی مرفوع ہے۔ اب کہیں گے حاذا مانے یہ، صانع مانے ہوتا ہے کاریگر اور ہند مانے ہندوستان کا، المعروف مشہور۔ اب یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے یہ ہندوستان کا، یہ ہندوستان کا مشہور کاریگر ہے، تو دیکھیں ہم نے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موصوف صفت میں موصوف پہلے آتا ہے،
صفت بعد میں آتی ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. اسی حساب سے ہم نے یہاں کرا کہ یہ ہندوستان کا، اب ادھر سے کریں گے ترجمہ لاسٹ سے، یہ ہندوستان کا مشہور کاریگر ہے. یہ جملہ، یہ ہادہ اس میں اشارہ مبتدا ہے اور یہ مرکب اضافی ہو کر کے موصوف ہے، المعروف صفت، موصوف صفت سے مل کر اس کی خبر ہے. پھر آگے ولد العالم الصغیر حاضر. ولد مانے لڑکا، عالم مانے عالم کا لڑکا. عالم کا لڑکا کیسا ہے؟ ولد کی صفت ہے الصغیر، چھوٹا. عالم کا چھوٹا لڑکا، یعنی اب یہاں بنائیں گے ولد مضاف، العالم مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الصغیر صفت. عالم کا بیچ میں سے کریں گے عالم کا چھوٹا لڑکا. عالم کا چھوٹا لڑکا حاضر، حاضر ہے. عالم کا چھوٹا لڑکا موجود ہے. پھر آگے والد العالم الصالح. اب یہاں پر دیکھیں صالح پر کسرہ آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر یہ العالم کی صفت ہے، نہ کہ الوالد کی. تو اس اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے، زبر زیر کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر والد پہ تو ضمہ آ رہا ہے لیکن صالح پر ضمہ نہیں آ رہا ہے. اور جبکہ آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صالح والد کی صفت نہیں ہوگی بلکہ اب کس کی ہوگی؟ عالم کی صفت ہوگی. اب ترجمہ بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا یہ اس کا، یعنی پہلے تھا عالم کا چھوٹا لڑکا، اب یہ ہوگا ولد العالم الصالح. اب یہ کہیں گے نیک عالم کے والد. نیک عالم کے والد صالح نیک ہیں. تو یہ العالم موصوف ہے، صالح صفت ہے. موصوف صفت سے مل کر پھر مضاف الیہ والد کا، والد مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے اور صالح خبر ہے. تو آپ کہیں گے نیک عالم، نیک عالم کے والد صالح نیک ہیں. پھر آگے آ گیا حادت تین لذیذ جدا. تین معنی ہوتا ہے انجیر، اور حادت تین، ہادہ اس میں اشارہ ہے، اور جہاں مشار الیہ پر الف لام داخل آ جائے تو وہاں پر دونوں کا مجموعہ ملا کر کے مبتدا بنا کرتا ہے. تو اب ہم کہیں گے حادت تین، دونوں کا ملا کر مجموعہ مبتدا ہے حاضت تین. حاضہ اس میں اشارہ، التین مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور لذیذ جدہ یہ اس کی خبر ہوگی. حادت تینوں، یہ انجیر، لذیذ مانے مزیدار، جدہ مانے بہت، یہ انجیر بہت مزیدار ہے، یہ انجیر بہت مزیدار ہے. آگے الاب الکبیر لہذا الولد غائب. الاب الکبیر لہذا الولد، لام مانے کا کی کے ہوتا ہے، ہذا الولد اس لڑکے کے، کیا الاب الکبیر والد کی صفت ہے کبیر، اس لڑکے کے بڑے والد. کہیں گے اس لڑکے کے بڑے ابا یعنی تاؤ، اس لڑکے کے بڑے ابا یعنی تاؤ غائب، غائب ہیں. اس لڑکے کے بڑے ابا غائب ہیں. یہ پورا اتنا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور غائبن اس کی خبر ہو جائے گی. یعنی ہم کہیں گے کہ الابو موصوف ہے، الکبیر سے متعلق ہو جائے گا یہ لہذا الولد، اور پھر کبیر اپنے متعلق سے مل کر کے پھر اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، غائبن اس کی خبر. اس لڑکے کے بڑے ابو غائب ہیں. پھر آگے ہے والخال الصغیر لہو حاضر لا غائب. والخال الصغیر، خالو معنی ہوتا ہے ماموں، اور صغیر معنی چھوٹے، لہو معنی اس کے، اس کے. حاضر، حاضر ہے موجود ہے، لا غائب غائب نہیں. والخال الصغیر لہو، اس کے چھوٹے ماموں. والخال الصغیر لہو، خال کی جماعتی اقوال. والخال الصغیر لہو، اس کے چھوٹے ماموں موجود ہیں، لا غائب غائب نہیں ہیں. تو یہ سبق ہو گیا ہمارا. اب آئیے اس کے تحت جو سوالات ہیں، پھر عربی میں اس کے جوابات دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو تمرین کو حل کرنا ہے. سب سے پہلے سوال ہے کیف سیفک ھذا. تو ترجمہ بھی اسی طرح سے کریں گے ہم. کیف مانے کیسے، سیفک تیری یہ تلوار کیسی ہے. سیفک ھذا، تیری یہ تلوار کیسی ہے. جواب دے رہا سیفی ھذا. اب اسی طرح جواب دیں گے کیف سیفک ھذا، تیری یہ تلوار کیسی ہے. جواب دے گا سیفی ھذا حدید، میری یہ تلوار لوہے کی ہے، تیز ہے، میری یہ تلوار تیز ہے. پھر آگے اھذا ہوا قمیصک. یہاں پر ھذا کے بعد ایک ضمیر ہوا آ گئی جو کہ مبتدا بن رہی ہے، یعنی ھذا ایک مبتدا اول اور یہ مبتدا ثانی، تو اس طرح حصر ہو جائے گا. اھذا ہوا قمیصک، کیا یہی تیری قمیص ہے، کیا یہی تیری قمیص ہے. جواب دیں گے نعم ھذا ہوا قمیصی، نعم ھذا ہوا قمیصی، جی ہاں یہی میری قمیص ہے.
پھر آگے کیفا والدو ولدک الکبیر، کیفا مانے کیسا، ولدک تیرا، کبیر الولد کی صفت ہے، تیرا بڑا لڑکا کیسا ہے، تیرا بڑا لڑکا کیسا ہے، جواب دے گا ولدی الکبیر صالح، ولد الکبیر میرا بڑا لڑکا نیک ہے۔ پھر آگے ہے اینا ولد العالم الصغیر، صغیر یہ صفت ہے ولد کی، تو ہم کہیں گے عالم کا چھوٹا لڑکا، اینا میں نے کہا، ولد صغیر چھوٹا لڑکا، العالم عالم کا چھوٹا لڑکا کہاں ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ ولد اوپر ضمہ ہے تو صغیر پر بھی ضمہ آیا، تو اس اعتبار سے پتہ چل گیا کہ صغیر ولد کی صفت ہے۔ اینا ولد العالم الصغیر، او عالم کا چھوٹا لڑکا کہاں ہے، جواب دیں گے ولد العالم الصغیر، ولد العالم الصغیر حاضر، ولد العالم الصغیر حاضر، عالم کا چھوٹا لڑکا موجود ہے۔ یہاں بیان فرما رہے ہیں ملاحظہ، اس طرح مزید سوالات قائم کر کے ان کے جوابات زبانی بھی سنیں اور تحریر میں بھی طلب کریں۔ ملاحظہ ولدو کا ہادہ، تیرا یہ لڑکا، جواب دے رہے ہیں یہاں پر ملاحظہ بیان فرما رہے ہیں ولدو کا ہادہ تیرا یہ لڑکا، حدیث کا ہادہ ثوابن، تیری یہ بات درست ہے، ہادہ کتابو کا یہ تیری کتاب ہے، ہادہ ہوا کتابو کا یہی تیری کتاب ہے۔ تو جیسا ہم نے ترجمہ کیا یہی ایسی مصنف صاحب نے بیان فرمایا۔ آگے عربی بناؤ، عربی بنانا آپ کو اسی طرح طرز پر جس طرح سے آپ نے کتاب پڑھی اور ترجمہ کرتے ہوئے، سب سے پہلا ہے آپ کی یہ لڑکی، اب آپ کی یہ لڑکی، تو آپ دیکھیں بنت کے حساب سے آپ اس کی جو ہے صفت ہادہ یا تل کا لائیں گے، ہادی لائیں گے یہاں پر، چونکہ بنت یہاں مضاف ہوگا اور اس کی جو صفت بنے گی وہ ہادی ہی بنے گی، تو ہم کہیں گے بنتو کا آپ کی یہ لڑکی، اب آپ کی کا بنتو کا آپ کی لڑکی، اور ہادی ہی بنتو لاسٹ میں لے آئیں گے، بنتو کا ہادی ہی، بنتو کا ہادی آپ کی یہ لڑکی۔ پھر آگے ہے آپ کی یہ لڑکی خوبصورت ہے، بنتو کا ہادی ہی جمیلتن، بنتو کا ہادی ہی جمیلتن آپ کی یہ لڑکی خوبصورت ہے، یہ میرا چچا ہے، ہادہ عمی یہ میرا چچا ہے۔ پھر آگے ہے یہ تیری تلوار ہے، ہادہ سیفو کا، ہادہ سیفو کا یہی میری تلوار ہے، اب ہادہ کے بعد ہوا لا دیں، ہاذا ہوا سیفی یہ تیری تلوار ہے، ہادہ ہوا سیفو کا، ہادہ سیفو کا اب یہ یہی میری تلوار ہے، ہادہ ہوا سیفی، ہادہ ہوا سیفی۔ پھر آگے یہ تلوار میری ہے یعنی میرے لیے ہے، ہادہ سیفو لی، ہادہ سیفو یہ تلوار، پورا اس میں اشارہ مشار علیہ سے مل کر مبتدا بنے گا اور میری کے لیے لی آ جائے گا، ہادہ سیفو لی یہ تلوار میری ہے میرے لیے ہے۔ پھر آگے عالم کا بڑا لڑکا نیک ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑا جو ہے یہ لڑکے کی صفت بن رہی ہے اور عالم کی نہیں ہے، تو ہم سب سے پہلے لائیں گے ولد، ولد العالم الکبیرو، تو کبیرو جو صفت بنے گی ولد کی بنے گی تو ہم کہیں گے ولد العالم الکبیرو، عالم کا بڑا لڑکا نیک ہے، ولد العالم الکبیر صالح، عالم کا بڑا لڑکا نیک ہے، ولد العالم الکبیر صالح۔ پھر آگے ہے میرے ماموں کا چھوٹا لڑکا غبی ہے، میرے ماموں کا چھوٹا لڑکا، یہ چھوٹا لڑکا جو ہے یہ لڑکے کی صفت ہے، لڑکا ولدو خالی، اب کہیں گے ولدو خالی الصغیر، میرے ماموں، ولدو لڑکا، خالی میرے ماموں کا کیا صفت ہے اس کی، چھوٹا ہونا، ولدو خالدی الصغیر میرے ماموں کا چھوٹا لڑکا غبی ہے، غبیٌ، ولدو الخالی، ولد الخالی الصغیر، ولد الخالی الف لام نہیں لگائیں گے خالی پر کیونکہ یہ مضاف ہے، تو اب ہم کہیں گے ولدو خالی الصغیر غبیٌ۔ پھر آگے تیرے چچا کا نیا گھر خوبصورت ہے، تیرے چچا کا نیا گھر، اب تو گھر کی صفت آ رہی ہے نیا ہونا، تو اب ہم کہیں گے بیتو گھر، تیرے چچا بیتو عمی کا، تیرے چچا کا گھر کیسا، جدید، بیتو عمی کل جدید، تیرے چچا کا نیا گھر کیسا ہے، جمیل خوبصورت ہے، جمیل اس لیے آگا کہ بیت مذکر ہے، سب سے پہلا بیتو عمی کل جدید جمیل، بیتو عمی کل جدید جمیل، یہ انجیر ہے، ہذا تین، یہ انجیر ہے، ہذا تین۔
پھر آگے یہ بات درست ہے. ھذا القول ھذا الحدیث صحیح، ھذا الحدیث صواب یا صحیح، ھذا الحدیث صواب. پھر آگے یہی حق ہے. ھذا ھو الحق، ھذا ھو حق، ھذا ھو حق، یہی حق ہے. ھذا ھو حق. پھر آگے یہ تیرا قلم ہے. ھذا قلمک، ھذا قلمک، یہ تیرا قلم ہے. تیرا یہ قلم ہوتا تو یوں کرتے قلمک ھذا، تیرا یہ تیرا قلم ہے. ھذا قلمک. پھر آگے یہی تیری کتاب ہے. ھذا ھو کتابک، ھذا یہی تیری کتاب ہے. ھذا ھو کتابک. پھر آگے ہے یہ تیری کتاب ہے. ھذا کتابک، ھذا کتاب کو، یہ تیری کتاب، یہ کتاب تیری ہے. ھذا الکتاب لک، تیری ہے جہاں آئے گا لک، یہ کتاب تیری ہے. ھذا الکتاب لک. پھر آگے نیک عورت کی لڑکی نیک ہے. نیک عورت کی لڑکی نیک ہے. اب ہم کہیں گے اب عورت نیک جو ہے صفت بن رہی ہے عورت کی، تو ہم کہیں گے بنت المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت کی لڑکی. بنت المرأۃ الصالحۃ کیسی ہے؟ نیک ہے. صالحۃ، بنت المرأۃ الصالحۃ صالحۃ. پھر آگے ہے عالمہ کی چھوٹی لڑکی ذہین ہے. عالمہ کی چھوٹی لڑکی، اب چھوٹی ہونا یہ لڑکی کی صفت ہے تو ہم کہیں گے بنت العالمتی. بنت العالمتی یعنی عالمہ کی لڑکی کیسی؟ چھوٹی. بنت العالمتی الصغیرۃ، کیونکہ صغیرۃ یہ صفت بنے گی بنتو کی، اور بنتو مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا. بنت العالمۃ الصغیرۃ، عالمہ کی چھوٹی لڑکی ذہین ہے. ذکیۃ، ذکیۃ. اب آگے ایک جملہ ہے ذہین، مرد کا لڑکا ذہین ہے. ذہین مرد، اب یہ مرد کی صفت ہوئی ذہین، تو ہم کہیں گے، اور لڑکا کو پہلے لائیں گے ہم سب سے پہلے ولد العالم الذکی، ذہین مرد. ولد العالم الذکی، ذہین مرد ہے تو آپ کہیں گے ولد الرجل الذکی. اب کہیں گے نہ لڑکا، سب سے پہلے لڑکی لائیں گے ولد الرجل الذکی، یعنی ذہین مرد کا لڑکا. اس کا معنی پورا ہو گیا. ولد الرجل الذکی کیسا ہے؟ ذہین ہے. ذہین ذکی. ولد الرجل الذکی ذکی. تو یہ جو تھا ہمارا سبق آج کا تھا، درس نمبر 23 مفتاح العربیہ حصہ اول کا. یہ آج کا ہمارا سلسلہ کیسا ہو گیا؟ پورا مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.